ذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ وَذَنُّونِ، اور وہ مچھلی والا، اذ ذہب مغاضباً، جب وہ غصے سے بھرا ہوا نکل گیا بستی کو چھوڑ کر، فظن ان لن نقدر علیہ، اس نے شاید یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم اس کے اوپر قدرت پانے والے نہیں ہیں، تو پھر فنادیٰ فی الظلمات، پھر اس نے پکارا کئی اندھیروں کے اندر سے کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سبحانکا، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، سن لیا، ونجیناہ من الغم، اور اس کو غم سے نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں۔ تذکرہ انبیاء سلسلہ وار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے اس وقت میں مجلس کے اندر آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے اندر پیدا ہوئے، عراق کے ہی رہنے والے تھے۔ والد کا نام متا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ عراق کا ایک علاقہ، ایک شہر جس کا نام نینوا تھا، اس بستی کے لیے، اس شہر کے لیے یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس نینوا شہر کی آبادی تقریباً 1,00,000 افراد سے کچھ اوپر تھی۔ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے نام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک پوری سورہ یونس نازل فرمائی۔ بہت جلیل القدر نبی ہیں۔ قوم بت پرستی کے اوپر لگی ہوئی تھی، اللہ کو چھوڑ کر وہ بتوں کے پجاری تھے، تو اس بت پرست قوم کی طرف یہ مبعوث کیے گئے۔ قوم کی ہٹ درمی، قوم کی ضد، قوم کی مخالفت کافی عرصہ چلتی رہی کہ قوم ان پر ایمان نہ لائی، ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، ایمان نہ لائے، بتوں کی پرستش کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ پاک نے 3 دن کی مہلت کا فرمایا، ان کو 3 دن کی مہلت دے دو۔ 3 دن کی مہلت سنا کر بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے حضرت یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر نکل گئے، اور بستی کو چھوڑ کر نکلے تو جا کر دریا کنارے ایک کشتی بھری ہوئی تھی لوگوں سے، اس کشتی میں چڑھ کے بیٹھ گئے۔ کشتی جا رہی ہے، بیچوں بیچ تو اچکولے کھانے لگی، سمندر میں پہنچ گئی، اور وہ قریب ہے کہ اب غرق ہو جائے، اتنی وہ ہچکولے کھا رہی تھی۔ تو مختصر بات یہ، کشتی کا جو ملا تھا چلانے والا کہنے لگا کہ لگتا ہے کوئی اپنے
آقا کی اجازت کے بغیر کوئی بھگوڑا غلام بھاگ کر آیا ہے اور وہ بغیر اجازت کے آیا ہے، تو اس وجہ سے ہماری کشتی جو ہے یہ ڈوبنے کے قریب ہے، لہٰذا جو بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکل جائے تاکہ باقی لوگ بچ جائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے آج خود یہ بات بتائی کہ میں ہی ہوں، اپنے مالک اپنے خالق کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، تو انہوں نے چھلانگ لگا دی سمندر میں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، قرآن اندازی کی گئی، تو قرآن اندازی کے اندر 3 بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، تو پھر انہوں نے کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جب چھلانگ لگائی تو آگے جو مہمان نوازی کے لیے گرفتار کرنے کے لیے کھڑی تھی، منہ کھولے وہیل مچھلی تھی، وہیل مچھلی، بڑی مچھلی، یہ اس کے منہ میں چلے گئے۔ اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا، اور پیچھے جو قوم ہے، جب 1 دن 2 دن گزر گئے، عذاب کے آثار نظر آنے لگے، تو قوم ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ واحد قوم ہے کہ جنہوں نے توبہ کر کے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کو منا لیا، عذاب سے بچ گئے۔ انہوں نے توبہ کر لی، روئے، گڑ گڑائے، استغفار کی، کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور رو رو کے اللہ سے دعائیں کی، جس کے نتیجے میں وہ عذاب ان سے ہٹا لیا گیا۔ عذاب سے تو وہ بچ گئے، لیکن ادھر حضرت یونس علیہ السلام گرفتار ہو گئے۔ اب وہ جب عذاب سے بچ گئے تو وہ ڈھونڈنے لگے کہ یونس علیہ السلام کدھر گیا۔ اب ڈھونڈو، تلاش کرتے رہے، لیکن یونس علیہ السلام کا کوئی انہیں اتا پتہ نہ ملا، اور ان کی جستجو میں، تلاش میں وہ سرگرداں پھر رہے تھے۔ تو ایمان تو دل سے وہ لا چکے تھے، تو اللہ نے عذاب بھی ہٹا لیا تھا۔ تو اب ان کا جو مفسرین نے لکھا ہے بادشاہ تھا، یہ 1 لاکھ جو شہر کا جو بستی والوں کا بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی حضرت یونس علیہ السلام کا اتا پتہ کوئی خبر خیر لے کر آئے گا تو اس کو میں انعام کے طور پر اپنی بادشاہت کی کرسی اس کے حوالے کر دوں گا۔ جو بھی یہ خبر لائے گا میں اپنی جگہ پر اس کو بادشاہ بنا دوں گا۔ اس لیے بھی لوگ مارے مارے پھر رہے تھے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش کے اندر۔ تو ادھر جی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں۔ قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، کئی اندھیرے تھے وہاں پر، سمندر کا اندھیرا، اس کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں کے اندر وہ گھرا ہوا تھا حضرت یونس علیہ السلام، وہ گرفتار تھے۔ تو انہوں نے وہاں سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وظیفہ انہوں نے کیا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتے کہنے لگے اے اللہ، پہلے تو یہ آواز ذرا کھل کے آتی تھی، تیز تیز آتی تھی، اونچی اونچی آتی تھی، آج یہ آواز بڑی مدم مدم آ رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرا بندہ پہلے زمین پر ورد کیا کرتا تھا، اب وہ سمندروں کے نیچے اور مچھلی کے پیٹ کے اندر سے یہ وظیفہ کر رہا ہے، اس لیے یہ آواز مدم آ رہی ہے۔ فرشتوں نے بھی درخواست کی، سفارش کی کہ اے اللہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 دن رہے، بعض نے لکھا ہے کہ دنوں کی تعداد مختلف لکھی ہے، لیکن زیادہ جو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گرفتار رہے، 40 دن۔ اب 40 دنوں کے بعد یہ 40 دن یہ وظیفہ کرتے رہے مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ تو جب دعا ان کی قبول ہوئی، جبریل امین کو بھیجا گیا، مچھلی کے پیٹ میں حضرت جبریل امین پہنچے اور ان کو اللہ کا سلام کہا اور سلامتی کا پیغام دیا۔ مچھلی کو حکم دیا اللہ کے بندے یونس علیہ السلام جو تیرے پاس اللہ کی امانت ہے،
اس کو سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ اور یہ مچھلی باہر صحرا پہ نکلی اور اس نے صحرا کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ اس طرح ان کی حالت ہوئی تھی کہ گویا آج ہی یہ پیدا ہوئے ہیں، سر کے آنکھوں کے یہ بال یہ بھی سارے گر گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی بات لکھتے ہیں کہ ان کی بینائی بھی چلی گئی تھی، بینائی بھی ختم ہو گئی، اور اس طرح جس طرح کے مرغی کے انڈے سے نکلا ہوا پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، ان کی حالت اس طرح کی ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو جب مچھلی نے اگلے تو لکھا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، گود میں لے لیا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر ہم نے ایک درخت کو اگا دیا۔ درخت کو اگایا، وہ درخت کون سا تھا؟ وہ درخت تھا کدو کا۔ کدو کا درخت ہوتی تو وہ بیل ہے، لیکن اللہ نے اس کو یونس علیہ السلام کے لیے ایک معجزے کے طور کے اوپر بطور درخت کے اس کو پیدا کیا، اور اس کے کئی ہزار پتے تھے بڑے بڑے، ان پتوں نے ان یونس علیہ السلام کو اپنے سائے میں رکھا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس ایک جنگل کی بکری آتی تھی، بعض نے کہا ہرنی آتی تھی، جو صبح و شام حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ یہ دودھ کا انتظام بھی اللہ رب العالمین نے خود فرمایا۔ اور جب یہ حضرت یونس علیہ السلام جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، صحت مند ہو گئے، ساری بینائی صحت اللہ نے لوٹا دی، تو پھر اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ اب جاؤ اپنی قوم کی طرف جاؤ۔ تو اس کے بعد اچھا یہاں قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی یہ ذکر ہے، یہ بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اذ ابق الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی طرف چلا گیا، ساہم فساہم فکان من المدحضین، قرآن اندازی کی گئی، اور پھر انہوں نے سمندر میں اس کو ڈال دیا، فالتقمہ الحوت، مچھلی نے اس کو نگل لیا، لقمہ بنا لیا، وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھے، فلولا انہ کان من المسبحین، مچھلی کے پیٹ میں اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد نہ کرتے، قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اللہ کہتے ہیں پھر چٹیل میدان کی طرف مچھلی نے ہمارے حکم سے اس کو پھینک دیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اس کے اوپر ہم نے ایک بیلدار درخت اگا دیا، وہ کدو کا درخت تھا، اور أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے اس نبی کو بھیجا تھا 1,00,000 سے کچھ اوپر آبادی جو لوگوں کی تھی، اس کی طرف یہ نبی بن کر آئے تھے۔ تو اب جی یہاں پر ایک بات نکتے کی اور بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ جب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قرآن کہتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اتنے بڑے غم سے ہم نے اس کو نجات دے دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں، ایمان والوں کو بھی اسی طرح نجات ملے گی۔ آپ کے اوپر بھی اگر کوئی غم ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، تو یہ وظیفہ پڑھو، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں بھی اسی طرح نجات دیں گے، اس کا وظیفہ کیا کرو، یہ بہت بڑی دعا ہے غموں سے نجات پانے کے لیے۔ تو بعضوں نے لکھا ہے اس کا طریقہ کار یہ اختیار کر لیا جائے تو شاید زیادہ بہتر ہو کہ رات کا اندھیرا ہو، تہجد کا ٹائم ہو، کیونکہ فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے بھی اندھیروں میں پکارا تھا، اندھیرے میں آپ اٹھیں، تہجد کا ٹائم ہو، لائٹ آپ کی بند ہو، اور اس میں پانی کا پیالہ اپنے پاس رکھیں،
اپنے دائیں ہاتھ کو اس پانی کے اندر ڈبو لیں اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں اور یہ ورد 41 دن آپ کریں، تو جو بھی بڑی سے بڑی مصیبت اور دکھ ہوگا اللہ فرماتے ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تو 41 دن اس طریقے سے اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو بہت بڑے دکھوں سے اللہ پاک نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آگے جی جب یونس علیہ السلام چلے، راستے میں دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، تو اس کے پاس چلے گئے۔ تو یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ اے چروائے، کیا تم یونس کے بارے میں کچھ تمہیں معلومات ہے؟ اپنے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ تو چرواہا کہنے لگا نہیں جی، یونس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اور ہم ان کی تلاش میں ہیں، بادشاہ نے اعلان بھی کر رکھا ہے لیکن کتنے دنوں سے ہمیں وہ نہیں مل رہے۔ کہا عذاب کا کیا ہوا؟ کہا جی عذاب تو اللہ پاک نے لٹا دیا اور قوم اب یونس علیہ السلام کے انتظار میں ہے۔ یونس علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی، کہا یہ جو بکریاں ہیں ان میں کوئی دودھ شود ہے کسی میں؟ کہا جی دودھ تو ابھی موجود نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بکری وہ لایا، یونس علیہ السلام نے مطالبہ کیا لاؤ کوئی بکری، لایا جس کے اندر دودھ نہیں تھا، لیکن یونس علیہ السلام نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اس کا دودھ نکل آیا اور دودھ برتن بھر کے خود بھی پیا اور اس چرواہے کو بھی پلایا۔ چرواہا بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سی ہستی ہے، یہ کون بندہ ہے کہ سوکھی بکری، پھڑی بکری، اتنا دودھ اس سے نکل آیا۔ تو پھر وہ دودھ پی کر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے یونس آپ ہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی یونس ہیں۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں ہی یونس ہوں، اور آپ جاؤ اپنی قوم کے پاس۔ چرواہے کو کہا جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یونس زندہ موجود ہے اور اللہ نے اس کو لوٹا دیا ہے اور میں اس وادی کے اندر موجود ہوں۔ اب چرواہا کہنے لگا کہ اگر میں جاؤں گا بادشاہ سلامت کے پاس خبر دوں گا تو وہ کہے گا شاید یہ بادشاہی حاصل کرنے کے لیے یہ خبر دے رہا ہے، لہذا آپ مہربانی کریں مجھے کوئی نشانی بھی دے دیں۔ نشانی کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، بعض حدیثوں میں آتا ہے کوئی پتھر کوئی چٹان اس کے ساتھ کی، کہا یہ بولے گی، اور وہ بکری جس پہ ہاتھ پھیرا تھا یہ بولے گی۔ خیر وہ نشانیاں لے کر بادشاہ کے دربار میں چلے گئے۔ کہا جی یونس علیہ السلام اللہ نے لٹا دیے ہیں، مل گئے ہیں، زندہ ہیں اور وہ فلاں وادی کے اندر ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی نشانی ہے تیرے پاس اس بات کی دلیل؟ کہا یہ بکری بولے گی۔ بکری نے بول کر کہا ہاں یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ چٹان نے بھی کہا یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے۔ چرواہا تھا۔ اب ساری قوم، بادشاہ بھی آئے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے اس وادی کے اندر جب پہنچے، دیکھا حضرت یونس اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ملاقات ہوئی، وہ لگے رونے پیٹنے لگے اور اللہ کا شکر کرنے لگے، اور یونس علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کے اوپر بیعت کی سب نے اور اسلام اور کلمے کو قبول فرمایا۔ ساری قوم ایمان لے آئی، سارے لوگ مومن بن گئے، اور قحط سالی تھی تو اللہ پاک فرماتے ہیں یونس نبی کے ہاتھ پر اسلام لانے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر موسلا دھار بارشیں نازل فرمائی، چارہ اگایا، پھل اگائے، سبزیاں اگائی، بڑی خیر اور برکتیں ہم نے اس قوم کو عطا فرما دی۔ ان کی توبہ کی وجہ سے، نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ بات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری قوم پھر ایمان لانے کے بعد یونس علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، اور بات لمبی ہے، مختصر یہ کہ پھر حضرت یونس علیہ السلام ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں پر اللہ پاک سے اجازت لی کہ مجھے اللہ اجازت دے ہجرت کر کے میں اپنے آباء و اجداد کے علاقے میں
جدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جدھر حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، میں اس علاقے میں جانا چاہتا ہوں، گویا شام کے علاقے میں۔ ان کو اجازت ملی اور یہ اس طرف چلے گئے، وہیں پر ان کی پھر وفات ہوئی۔ اور جب یونس علیہ السلام چلے گئے یا ان کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اب کیا کیا جائے، ہماری سرپرستی کون کرے، بادشاہ کون ہو؟ تو اس کے بعد اسی چرواہے کو جس نے خوشخبری سنائی تھی اسی کو بادشاہ بنا دیا گیا اس قوم کا۔ تو یہ تھا جی تذکرہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ اس چرواہے نے ان کے اوپر لکھا ہے کہ 40 سال حکومت کی، اس قوم پر 40 سال حکومت کی جو یونس علیہ السلام کی خوشخبری لایا تھا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔